میں دعوت دیتا ہوں تقریری مقابلہ کے اگلے مقرر جواد احمد سیٹھ کلاس 9 تمیر ملت ہائی اسکول سیراں والی۔ جواد احمد سیٹھ۔ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا کہ تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی، ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی، کہ اس جنگات سے میں بن کے تیگے بے نیام آیا۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ نداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جناب صدر، میرے معزز سادہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان اس نظم کا آخری مصرع ہے۔ اس شعر میں موجود لفظ قیام کے تو معنی ہے، لغوی معنی ہے قیام کرنا اور کھڑا ہونا، جبکہ فقہ کی اصطلاح میں لفظ قیام سے مراد ہے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔ جناب صدر، علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو جہاد زندگانی، بیداری عمل اور فہم جدوجہد کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت سجدوں کا نہیں ہے، یہ وقت حجروں میں بیٹھ کر اللہ کے نعرے بلند کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت قیام کا ہے، بلکہ یہ وقت دشمن کے خلاف صف اڑا ہونے کا ہے، یہ وقت اٹھ کھڑے ہونے کا ہے۔ ارے نادانو، اگر ابھی بھی سجدوں میں گرے رہو گے تو ایک دن آئے گا تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں تاریخ کے اوراق میں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ دشمن تمہیں آسان ہدف سمجھ کر روندتا ہوا گزر جائے گا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ دشمن تمہیں کس طرح تاک کر نشانہ بنا رہا ہے؟ کیا تمہیں فلسطین میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے انبیاء کی سرزمین کو پامال کیا گیا۔ مسجد اقصی جو کہ تمہارا قبلہ اول ہے، اسے زنجیروں میں جکڑا گیا۔ مسجد اقصی جو کہ تمہارا قبلہ اول ہے، اسے زنجیروں میں جکڑا گیا۔ کشمیر، ایران اور فلسطین میں کافروں کے کیے گئے ظلم و ستم، بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی دکھائی نہیں دیتی۔ ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے ہیں، بچوں کے سامنے ان کی ماں کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے صرف سجدوں پر اکتفا کیا۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ جناب صدر، علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں جھنجھوڑ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے ناداں مسلم، اب جب جد و جہد اور عمل کا وقت ہے تو تم سجدوں میں گر گڑا رہے ہو۔ اگر بات سجدوں اور دعاؤں سے ہی ہوتی تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت عالم تھے، وہ بدر کے مقام پر دشمن کے خلاف صف اڑا نہ ہوتے، پھر اسی طرح خندق، احد اور اسی طرح لگاتار محاذرائیاں نہ کی ہوتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم اہل کفر سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ مٹ جائے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی طرح ارشاد نبی ہے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم اپنے گھروں سے نکل پڑو۔ علی وقار، ہمارا دشمن بہت چلاک ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اتحاد باہمی ولولہ انگیزی سے سرے شار ہو کر اتحاد اوصاف جہاد کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جناب صدر، یہ سچ ہے کہ آج ہمارا دشمن ہم سے بظاہر طاقتور نظر آتا ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہی زیر دام آیا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔